بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ بالآخر آج اپوزیشن نے عمران خان حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موو اپنی اسمبلی میں پیش کر دی، اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی، جس سے وہ پروسیس چل نکلا۔ قانونی طور پہ یہ موشن جمع کرانے کے بعد 7 سے 14 دن کے اندر اسمبلی کا سیشن بلانا ہوگا، جس میں کہ یہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ ثابت کرے گی پارلیمنٹ میں اپوزیشن، اور اس نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہوتی ہے، جس کے بظاہر چانس لگ رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن خاصی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے، اور جب اتنی پر اعتماد ہو تو لگتا ہے کہ ان کے پاس شاید نمبرز پورے ہوں۔ بہرصورت یہ ایک ایسا وقت ہے جب کہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے تھیں۔ ملک جو ہے وہ بہت سارے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور ویسے بھی جو پارٹیاں 3 دفعہ چانس لے چکی اور انہوں نے ملک کو کچھ نہیں دیا، وعدے بھی پورے نہ کیے، بے شمار وعدے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں، روٹی کپڑا مکان لے لیں، میاں صاحب کے دور کا قرض اتارو ملک سنوارو والی بات تھی، اور پھر بے شمار چیزیں، ڈالر کا جو حشر ہوا اور جو کچھ بھی، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ کئی ٹینیور لینے کے بعد، اور پھر کرپشن کے بے شمار الزامات، باہر جائیدادیں، ملک کے ساتھ وفاداری کم اور باہر وفاداری زیادہ۔ اب کیسے اگر جائیدادیں آپ کی فرانس، برطانیہ، امریکہ میں پڑی ہوں یا دبئی میں ہوں، تو آپ کیسے ان ملکوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ جہاں کہیں آپ کا کلیش آف انٹرسٹ آئے گا تو مجبوراً آپ کو اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے انہی کی فیور کرنی ہوگی، پاکستان کے مفادات کو تو نہیں آپ دیکھیں گے۔ سو ان حالات میں جو کچھ ہے وہ عوام کے سامنے ہے، لیکن فیصلہ عوام تو نہیں کر رہے۔ عوام کے نام پہ کہنے کو، جیسے شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں، یہ عوام چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، تو وہ عوام کا نام لے کے اور ان کو ہٹانے کا کام کر رہے ہیں، لیکن درپردہ مقاصد اپنے ہیں، کیونکہ اپنے ہوس ہے اقتدار کی، کرپشن کے کیسز ہیں، مزید کرپشن کو بھی جی چاہتا ہے، یہ سارے کام ہیں۔ اور یہ ایک تیسری چوائس پاکستان کو ملی تھی، ورنہ تو 2 پولیٹیکل پارٹیاں جو کہ 2 خاندانوں کی ہیں، انہوں نے آپس میں بٹوارہ کیا ہوا تھا، باریاں لگی ہوئی ہیں، کبھی آپ کبھی وہ، اور ایک دوسرے کے نام چور چور کہتے ضرور تھے، لیکن اندر سے ملی بھگت تھی، پکڑتے کسی کو نہیں تھے۔ تو اب یہ کہ اس شخص نے آ کے، عمران خان نے جب کرپشن کے خلاف نعرہ بلند کیا، تو گو کہ یہ بڑا مشکل ہے کرپشن کے کیسز میں سزا دلوانا، کیونکہ جہاں عدالتوں کی ہمدردیاں بھی کرپٹ آدمی کے ساتھ ہوں، جہاں نیب کی ہمدردی بھی کرپٹ آدمی کے ساتھ ہو، تو میگا کرپشن کیسز کو ثابت کرنا وہ پھر بڑا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرصورت عمران خان نے کرپٹ لوگوں کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا، تو یہ دکھ ہے باقی لوگوں کا جو کہ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اس دکھ کی وجہ سے انہوں نے کبھی مہنگائی کا نام، کبھی کسی اور گورننس کا ایشو، جیسے اپنے وقت میں انہوں نے سب نے بہت اچھا کیا تھا۔ تو بہرصورت یہ صورتحال ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، بہت لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ بیرون ملکی غیر ملکی سازش ہے، باہر سے کی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ اپوزیشن کے ہیں، جنہوں نے بات کی، وہ یہ کہتے رہے کہ ہم آفر، یعنی اپوزیشن کی طرف سے آفر اتنی بڑی ہے کہ PTI کے لوگ جو متزلزل ہیں، جو وفاداریاں ادھر ادھر کرنے کے عادی ہیں، وہ لوگ انکار نہیں کر سکیں گے اتنی بڑی آفر کا۔ یعنی اگر پیسہ ہے تو پیسہ بہت ہے، یا کچھ بھی جو بھی۔ اب اگر پیسہ انوالوڈ ہے تو جو بہت بڑی بڑی آفر جن کی بات ہم سن رہے ہیں، وہ رقم تو باہر کا ملک ہی کوئی دے سکتا ہے، یا یہاں کسی نے مال اتنا بنایا ہو کہ وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ خرچ کر سکے۔ بہرصورت جو جائزہ میں نے لیا وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب افغانستان میں امریکی حکومت پھنسی تھی اور انہیں انخلا کرنا تھا، تو اس وقت تک ان کی دلچسپی موجود تھی پاکستان کے ساتھ، اور وہ ان کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اور لگتا تھا کہ پاکستان کو انگیج کیا ہوئے، کبھی کبھار وہ تھوڑی شاباش بھی دے جاتے تھے کہ آپ نے اچھا کیا ہے، آپ ہمارے معاملات طے کروا رہے ہیں طالبان کے ساتھ، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مزید بات کریں، یہ ہمیں سہولت دے کے دیں، یہ چیزیں وہ کرواتے تھے۔ لیکن جیسے یہ ختم ہوا، ان کا پل آؤٹ ہو گیا، امریکی چلے گئے یہاں سے، تو پھر ان کے مفادات ختم ہو گئے، اور اس کے بعد سے انہوں نے پاکستان کی طرف توجہ کرنا بند کر دیا تھا۔
اس کے بعد ان کا لگتا یوں تھا کہ اب وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اس ملک میں۔ اس کے بعد کچھ ایسے بھی معاملات ہوئے جس سے کہ میں سمجھتا ہوں یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں کہ باہر سے سازش کی جا رہی ہے اس کو کچھ تقویت ملتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی جب اس نے الیکشن لڑا ٹرمپ کے خلاف، تو ٹرمپ چونکہ عمران خان کے ساتھ اس کی بات چیت نسبتاً اچھی تھی اور وہ کمیونیکیٹ کر رہا تھا، پھر افغانستان کی سچویشن میں بھی ٹرمپ نے اور پرائم منسٹر عمران خان نے مل کے کام کیا، تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، لہٰذا پاکستانیوں نے وہاں پہ یہ سمجھا کہ شاید ٹرمپ ان کے لیے ایک بہتر چوائس ہوگی امریکہ کی صدارت کے نقطہ نگاہ سے، لہٰذا وہاں پہ ہمارے ایکس ایمبیسڈر اور جو پاکستانی پرومیننٹ قسم کے لوگ تھے وہاں پہ، یا پی ٹی آئی کے بھی وہاں پہ لوکل لوگ جو تھے، انہوں نے جو بائیڈن کے خلاف اور ٹرمپ کی فیور میں کافی وہاں پہ کیمپیننگ وغیرہ کی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے، اور لگتا یوں تھا کہ جیسے حکومت پاکستان نہیں چاہتی کہ جو بائیڈن جو ہے وہ حکومت میں آئے اور اس کی جگہ پہ ٹرمپ آ جائے۔ سو نیچرلی یہ ایک امپریشن ٹرمپ کے اپنی ایڈمنسٹریشن میں موجود ہوگا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پرو ٹرمپ ہے، اور ٹرمپ کی اور جو بائیڈن کی آپ کو یاد ہوگا کہ کافی مخاصمت، آپس میں دشمنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک ڈیموکریسی پہ کانفرنس بلائی اس نے جو بائیڈن نے، اور اس کا بائیکاٹ کیا، اس میں بائیکاٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہر صورت معذرت کی اور اس کو اٹینڈ نہیں کیا، حالانکہ وہ جو کانفرنس تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹینڈ کر لینے میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس نے بھی ایک امپریشن دیا کہ ہم چائنا کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ چائنا انوائٹ نہیں کیا گیا، لہٰذا پاکستان اسی چیز پہ احتجاج کرتے ہوئے چائنا کے ساتھ کھڑا، اور چائنا نے اس چیز کو بڑا سراہا بھی تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ واقعی پاکستان نے ہمارے جذبات کی ترجمانی کی ہے اور پاکستان واقعی ہمارا بڑا ایک مضبوط دوست ہے۔ تو یہ بھی ایک امپریشن اس وقت گیا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن امریکہ کو وہ بالکل اس معاملے میں کوئی ترجیح نہیں دے رہی۔ اب اگر وہ کانفرنس اٹینڈ کر لیتے تو کوئی اتنا حرج نہیں تھا، کیونکہ ہمارے بارصورت ڈیموکریسی موجود ہے، سو آپ ڈیموکریسی کے اوپر کانفرنس تھی، آپ کانفیڈنٹلی وہ اٹینڈ کر سکتے تھے۔ بہرحال نہ کرنے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جرم کیا، آپ ایک آزاد ملک ہیں اور اپنے فیصلوں کا حق رکھتے ہیں۔ جو جیسے ہی یہ حکومت باہر گئی، امریکہ جیسے ہی افغانستان سے انخلا کر کے گیا، تو وہاں پہ پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا شروع ہو گیا، جس میں کہا جانے لگا کہ ان کی جو امریکیوں کی شکست ہے یہاں پہ وہ پاکستانیوں کی وجہ سے۔ بڑا مجھے یاد ہے کرسٹن فیئر نے اور ایسے جو جرنلسٹ ان کے یا جو اوپینین میکرز ہیں موسٹلی تھنک ٹینکس وغیرہ، انہوں نے اس بات پہ بڑا رونا دھونا کیا کہ اگر پاکستان مدد کرتا تو امریکہ کو شکست نہ ہوتی، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان تو خود ایک جنگ لڑ رہا تھا، اور جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے 80,000 جانیں بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اکانومی کا، تو اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی شکوہ ہو تو وہ پھر آدمی کیا کہہ سکتا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم نے اس جنگ میں زیادہ نقصان اٹھایا، اور امریکہ تو باہر سے آ کے حملہ آور تھا، ہم تو اپنے گھر بیٹھے یہ نقصان اپنا دیکھ رہے تھے۔ پھر یہ کہ یہ جو رشیا کا وزٹ تھا، یہ امریکہ نے پہلے سے پاکستان کو ساؤنڈ کر دیا، اور موسٹ پرابلی جو کنوے کیا گیا وہ یہی کہا گیا کہ یہ وقت نہیں ہے اور اب پرائم منسٹر کو نہیں جانا چاہیے، لیکن ہمارا کنسنسس تھا۔ پرائم منسٹر نے مختلف پرانے جو ہمارے ریٹائرڈ سفیر تھے ان سے بھی مشورہ کیا، جو آج فارن آفس کے لوگ ان سے مشورہ کیا، کیبنٹ سے مشورہ ہوا، ملٹری لیڈرشپ سے ہوا، اور چونکہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا دورہ تو اس کو منسوخ نہیں کیا گیا، لیکن اس کا میسج یہی گیا کہ امریکہ نے یہ سمجھا کہ ہمیں ڈیفائی کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آ کے ہم نے بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہوا سیکورٹی کونسل میں تو ہم نہیں تھے، لیکن جنرل اسمبلی میں ہم نے رشیا کے خلاف ووٹ نہیں دیا، جس کا پھر امریکہ کو بھی میں سمجھتا ہوں اس کو بھی رنج ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برطانوی میڈیا ہے انہوں نے، یا اور مغربی میڈیا نے بڑا اس چیز کو اچھالا اور کہا کہ یہ
پاکستان نے اچھا نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم نے بظاہر یا ایفیکچولی آپ کہہ لیجئے کہ اپنے ملک کے مفاد میں کیں اور کوئی بدنیتی سے نہیں کیں، اپنے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیں، اس میں غلطی کوئی نہیں تھی، ایک آزاد ملک ہے۔ لیکن یہ جو ایشو ہوا اس نے ڈیفینیٹلی کچھ خلیج ہماری اور بڑھا دی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک اور بدمزگی ہوئی جب یہ یورپین یونین کے یورپ کے 22 سفیر جو تھے انہوں نے ایک جوائنٹ لیٹر لکھا اور اس لیٹر کو پھر پبلک کر دیا اور کہا کہ جناب ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ کنڈیم کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان کے اوپر ایک غیر منصفانہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجرمانہ غیر اخلاقی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جو حکومت نے نہیں مانی۔ سو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملات جو ہیں وہ یہاں بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ تھا کہ جو پرانے وقتوں میں یا پہلے وقت میں جب ہماری کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جو بائیڈن کے ٹرمپ کے ساتھ، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں شہزادہ محمد بن سلمان بھی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک آدمی تھا جس نے یا ایسی شخصیت تھی جس نے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروائی، کیونکہ اس کے ٹرمپ کے ساتھ ذاتی مراسم تھے۔ لیکن اب جو بائیڈن کے ساتھ اس کی بھی مخاصمت ہے، اور ان اینی کیس وہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، سعودی عربیہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جو بائیڈن سے بہت زیادہ وہ قربت مانگ رہے ہوں۔